الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسول انام صاحب الصلاۃ والسلام میں حدیث درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ خلوص کے ساتھ پھر پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنا اپنا قیمتی وقت دے کر، اور بانی محفل نے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور کس نام پہ حاضر ہوئے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے نام پہ، اور الحمدللہ علی ذالک 1 گھنٹہ پون گھنٹہ ہونے کو ہے، مسلسل ذکر الہی ہی ہو رہا ہے، نظم میں ہو، نثر میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، اور پھر جس زبان میں ہو، ہر زبان کو وہ جاننے والا ہے اور ذکر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، ذکر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے۔ اس کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں پس تم لوگ میرا ذکر کرو، فاذکرونی پس میرا ذکر کرو، اذکرکم ہاں اگر تم میرا ذکر کرو گے، میرا تذکرہ کرو گے، میرا چرچا کرو گے، میری تسبیح کرو گے، تو ہم بھی تمہارا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ یہاں چھوٹی سی مجلس میں یوں کہیں چند خوش مزاج، خوش عقیدہ، خوش عقیدت لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ و رسول کے ذکر کے نام پر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنی جماعت میں ذکر کر رہے ہیں، سب ذاکرین میں شمار ہو رہے ہیں، ذکر کرنے والے تو کر ہی رہے، لیکن اس کی نقل میں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ذکر والے ہو جائیں، ذکر والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور اللہ کہہ رہا اگر تم میرا ذکر کرو گے تو ہم بھی تمہارا ذکر کریں گے۔ میرے ذکر کے لیے اگر تم 1 قدم بڑھو گے تو ہم تمہاری طرف 10 قدم بڑھیں گے، تم میری طرف 1 بالش بڑھو گے تو ہم دوڑ کے تمہاری طرف آئیں گے۔ اللہ تمہارا ذکر کرنے کے لیے، پھر ہمارا ذکر رب کائنات کرے تو کیسی اچھی مخلوق میں کرے گا، غور کرنے کی ضرورت، کتنی اچھی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہوگا، کتنی اچھی۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں سیاحین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیاحین، یعنی سیاحت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، تلاش و جستجو کرتے رہتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں کہیں بھی اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتے اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ و رسول کا ذکر سنتے ہی وہ فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پورا ذکر دل جمعی کے ساتھ
سرور کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، یوں کہیے کہ سارا ذکر نقل کرتے ہیں، اللہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر ایک کی طرف سے اس ذکر کو رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور پھر ذاکرین میں جو جو باتیں کی جاتی ہیں، اللہ اکبر، مثلا درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جاتا، پڑھو تو سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھا جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے، ماشاء اللہ پڑھا جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے، حمد پڑھی جاتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے، درود و سلام نعت شریف پڑھی جاتی ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو دعائیں کی جاتی ہیں دعاؤں کو بھی پیش کیا جاتا ہے، پھر دعاؤں میں اگر جنت طلب کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارا چاہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، گناہوں کی تخفیف چاہی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کہا، الغرض ایک بھی چیز فراموش نہیں کرتے، کہا تو سبحان اللہ، درود شریف پڑھو، اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليه يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے، وہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے، وہ پہنچواتے تو اللہ پاک سوال کرتا ہے جبکہ وہ سب جانتا ہے نا، وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، کون اس محفل کی نیت سے آیا، کون کسی کی ضرورت سے آیا، کس گھر سے، اللہ پاک سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، سب جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، اچھا تو فلاں جگہ سے تم آئے، فلاں کی یہاں ذکر تھا، فلاں کی عبد الوہاب صاحب ذاکر تھا، فلاں سب جمع ہوئے صاحب، اچھا کیا کہا، یہ ہے اے مولا، یہ ہے اے مولا، یہ ہے، یا اچھا تو کچھ کہا بھی ہے، کچھ مانگا بھی ہے، کچھ طلب بھی کیا، سبحان اللہ کا، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم سب نے تیرے عذاب سے پناہ مانگی ہے، جہنم سے پناہ مانگا ہے، جہنم سے پناہ مانگا ہے، تو کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کیا چھوٹا انداز ہے، کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھا ہے، جہنم کی تپش کو دیکھا ہے، جہنم کی آگ کو دیکھا؟ کہا مولا دیکھا نہیں ہے، مگر جو تو نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، تیرے حبیب نے جو بتایا ہے، اسی سے لرزاں و ترساں ہیں، اور اس سے وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں، اس میں جانے سے گھبراتے ہیں، اے مولا وہ گھبراتے ہیں، کہا ہے فرشتوں بتاؤ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کتنی پناہ مانگتے ہیں؟ مولا تو خوب جانتا ہے کہ کتنا پناہ مانگتے، کبھی ان کے چہروں پر شادابی نہیں آتی، کبھی ان کے چہرے پر مسرت نہیں آتی، وہ ہما وقت جو ہے تیرے ذکر میں ہی لگے رہتے، ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اچھا فرشتوں چلو تم لوگ گواہ ہو جاؤ، ہم نے ان کو جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ یہ وہ محفل ہے، غور کیجئے گا، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ اگر جہنم سے چھٹکارا چاہا جائے تو فرشتوں کے توسل سے، فرشتوں کے پہنچانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی بخش دیتا ہے۔ پھر پروردگار عالم ان سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اور بھی کچھ کہا ہے ان لوگوں نے؟ تو کہتے ہیں جنت کی طلب ہے مولا، جنت کی چاہت ہے مولا، جنت کی آرزو ہے، جنت کی تمنا ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کیا جنت دیکھا ہے، جنت کی باغ و بہار دیکھی ہے، جنت کی آسائش دیکھے ہیں، جنت کے حور و غلمان دیکھے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، بس وہی جو تو نے فرما دیا ہے اسی بنیاد پر وہ جنت کی تمنا کرتے ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، سب کو ہم نے جنت عطا کر دیا اپنے ذکر کے صدقے میں، ذکر کے توسل سے، مجلس ذکر کے توسل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا کہتا ہے تو فرشتوں کا سردار کہتا ہے مولا تیری رحمت بے قرار ہے، تیری رحمت لامتناہی ہے، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تیری مغفرت کی کوئی حد نہیں، تیری داد و دہشت کی کوئی حد نہیں، لیکن اے پروردگار عالم اس میں ایک شخص ایسا بھی آیا، درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد سیدنا
محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ. اس میں ایک شخص ایسا آیا تھا جو نہ مجلس کے لیے آیا تھا، نہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا تھا، نہ مجلس میں کچھ کہنے کے لیے آیا تھا، نہ مجلس سے کچھ سننے کے لیے آیا تھا، مگر وہ کیا نام علی حسن صاحب سے اس کو کچھ کام تھا. یوں علی حسن صاحب سے کچھ کام تھا، اور وہ بھی دنیاوی کام تھا، لیکن ان کو مجلس میں اس نے پایا تو سوچا کہ مناسب نہیں ہے کہ ابھی ان کو کہا جائے. ان کے انتظار میں وہ مجلس کے کنارے میں بیٹھ گیا. ہے اللہ، وہ مجلس میں نہیں آیا تھا، مجلس میں نہیں بیٹھا تھا، مجلس میں شامل نہیں ہوا تھا، نہ گھر سے اس نیت سے چلا تھا، نہ مجلس میں اس نیت سے بیٹھا، صرف علی حسن کے لیے وہ بیٹھا تھا. مولا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا اپنے ذکر کے صدقے ذاکرین کو بخشا، اور ذاکرین کے صدقے وہ آنے والے کو بخشا. اللہ اکبر کبیرہ. اس مجلس کا وہ مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے لوگو، اے مرد و زن، تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے. وَاشْكُرُونِي، شکر ادا کرو. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی جو ہم نے تمہیں نعمت دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہو. کس شکل میں؟ ذکر کی شکل میں. اچھا، ذکر کی بہت کیفیت ہے، ذکر کی بہت کیفیت ہے. ذکر کی ابھی آپ نے دیکھا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے. اچھا صاحب، اب ذکر سے خوش ہو کر کوئی نذرانہ بھی دے رہا ہے. وہ نذرانہ بھی قیمتی ہو گیا ہے، وہ نذرانہ بھی قیمتی ہو گیا. اب دیکھیے اس کے لیے، اس کے ذکر کے لیے جو جو قدم اٹھایا جائے گا وہ سب ذکر میں شمار ہوگا اور شکر خدا میں شمار ہوگا. کفران نعمت سے بچتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. غور کیجئے گا، کفران نعمت سے وہ بچتا ہوا نظر آئے گا. اب دیکھیے اس میں ہم لوگ آئے ہیں تو ذکر کرنے والے اور ہیں، کروانے والے اور ہیں، لیکن اس میں تخت بھی لگا ہے، چادر بھی بچھی ہے، فرش بھی بچھی ہے، مائک بھی آیا ہے، یہ سب چیزیں ہوئی ہے. یہ سب کس لیے آئی ہے؟ تاکہ سب کا شمار ذکر میں ہو رہا ہے، سب ذکر میں شمار ہو رہا ہے. یہ مجلس ذکر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندو میرا ذکر کرتے رہو اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر کروں. اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا تذکرہ کروں، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں پسند کروں، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب رہوں، میں تمہارا شفیق بن کے رہوں، میں تمہارا رحیم بن کے رہوں، میں تمہارا قریب بن کے رہوں، میں تمہارا نگہبان بن کے رہوں، تو تم میرا ذکر کرتے رہو. تم میرا ذکر کرتے رہو گے، ہم تمہارے اوپر شفقت کرتے رہیں گے، مہربانی کرتے رہیں گے، عنایت کرتے رہیں گے، داد و دہش کرتے رہیں گے، اور بڑی بڑی ابتلاؤں سے بچاتے رہیں گے. اور یہی شکران نعمت ہے. سبحان اللہ، یہی شکران نعمت ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اچھا ذکر کیا. ہاں، محبوب کا ذکر ہو رہا تھا. انہوں نے جو ہے مرشدان کا ذکر کر دیا، انہوں نے تو جو ہے نہ جانے کتنا ذکر کر دیا، سب کا ذکر کر دیا. بھائی حمد میں، نظم میں ذکر ہو گیا، نثر میں بھی ذکر ہو گیا. اب جو ہے الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ کا ہر طرح کا ذکر ہوگا. یہ مجلس ہے کہ سب طرح کا ذکر ہوتا ہے. درود کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے افضل الذکر بھی ہوتا ہے. افضل الذکر کے صدقے میں یہ تمام اذکار ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ افضل الذکر جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. افضل الذکر ہے جیسے افضل الحمد الحمدللہ رب العالمین، ویسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج بالکل تازہ کلام ہے، دو تین شعر سنا دیتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. اب یہ نام ہے میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ داد کا طالب نہیں بن گئے آزاد، یہ داد کا طالب نہیں بن گئے آزاد.
بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی بزم خدا میں ہدایت کی بزم ہدایتوں کی بزم ہدایتوں کی مجلس میں سمجھ گئے ہدایتوں کی مجلس میں بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی اور محبوب دو جہاں میں ہے محبت رسول محبوب دو جہاں میں ہے محبت رسول کی بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی اور موسیٰ سے جا کے پوچھئے عظمت رسول کی موسیٰ سے جا کے پوچھئے عظمت رسول کی موسیٰ سے جا کے پوچھئے عظمت رسول کی خالق بھی کر رہا ہے مدحت رسول کی خالق بھی کر رہا ہے مدحت رسول کی اور بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی موسیٰ سے جا کے پوچھئے عظمت رسول کی خالق بھی کر رہا ہے مدحت رسول کی اور عیسیٰ نے دی خبر کہ وہ آئیں گے ضرور عیسیٰ نے دی خبر کہ وہ آئیں گے ضرور عیسیٰ نے دی خبر کہ وہ آئیں گے ضرور احمد بتا کے نام لی قربت رسول کی احمد بتا کے نام لی قربت رسول کی احمد بتا کے نام لی قربت رسول کی اور بزم خدا میں دھوم ہے شہرت رسول کی اور آدم سے پہلے بھی چرچا تھا ہر طرف آدم سے پہلے بھی چرچا تھا ہر طرف آدم سے پہلے بھی چرچا تھا ہر طرف ہے حور و ملک میں خوب تر شوکت رسول کی ہے حور و ملک میں خوب تر شوکت رسول کی اور خالق بھی کر رہا ہے مدحت رسول کی اور مقطع ہے شمس الضحیٰ کی دھوم ہے دونوں جہان میں شمس الضحیٰ کی دھوم ہے دونوں جہان میں مظہر قرآن میں ہے ثبوت شفاعت رسول مظہر قرآن میں ہے ثبوت شفاعت رسول کی شمس الضحیٰ کی دھوم ہے دونوں جہان میں مظہر قرآن میں ہے ثبوت شفاعت رسول کی اور خالق بھی کر رہا ہے مدحت رسول کی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ